اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو قوم عاد کے بارے میں ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید اور اسلامی روایات میں آیا ہے۔ یہ ایک قدیم قوم تھی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ قوم عاد ایک بہت ہی قدیم اور طاقتور قوم تھی جو جنوبی عرب میں آباد تھی۔ ان کا علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا اور اسے احقاف کہا جاتا تھا۔ قوم عاد اپنے زمانے کی سب سے طاقتور قوم تھی اور ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے پاس بہترین زراعتی آلات اور تعمیراتی نظام تھے اور وہ بڑے بڑے محل اور قلعے بناتے تھے۔ قرآن میں ان کی طاقت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں وسعت دی؟ قوم عاد زمین پر فساد کرتی اور تباہی مچاتی، ظلم و ستم عام ہو گیا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر قوم عاد کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی سے باز آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ظلم و ستم سے روکا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے اپنی طاقت اور دولت پر غرور کیا، کہا کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں ان کے انکار کا ذکر کچھ اس طرح ہے: انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نافرمانی اور تکبر کے نتیجے میں ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ مسلسل 8 دن اور 7 راتیں ایک شدید آندھی ان پر مسلط رہی جس نے ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ قرآن میں اس عذاب کا ذکر اس طرح آیا ہے: اور عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا جب ہم نے ان پر بے خبر آندھی بھیجی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد ان کی بستی ویران ہو گئی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور انہیں دوسری جگہ پر آباد کیا۔ قوم عاد کا واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تکبر کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کسی بھی طاقت اور دولت کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قوم عاد کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک اہم سبق کے طور پر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبیوں کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام کو بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں تقوی، عاجزی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو ختم ہوئی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ اللہ نگہبان۔